بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکایت بیست و چہارم، 24واں قصہ۔ یکی از بندگان عمرو لیث گریختہ بود۔ کہہ رہے ہیں کہ عمرو لیث کے غلاموں سے ایک غلام بھاگ گیا۔ تو عمرو لیث یہ ملک فارس کے ایک بادشاہ کا نام ہے جس نے شہر شیراز کو آباد کیا تھا۔ جو شیخ سعدی کا وطن ہے شیراز، اس کو اسی نے آباد کیا تھا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ لیث اس کا لقب تھا، اور بعض کی رائے یہ ہے کہ اس کے والد کا نام لیث تھا، یعنی عمرو ابن لیث۔ تو اس کے غلام کا ایک قصہ ہے۔ کہہ رہے کہ یکی از بندگان عمرو لیث گریختہ بود۔ عمرو لیث کے غلاموں میں سے غلام بھاگ گیا تھا۔ کسا در عقبش برفتند، اور آدمی اس کے پیچھے گئے، و باز آوردند، اور اس کو واپس لائے۔ اب اس کا ایک وزیر تھا، تو اس وزیر نے ایک چال چلی اس غلام کو مارنے کے لیے۔ وزیر بوئے غرضی بود۔ کہہ رہے کہ وزیر کو اس سے کچھ دشمنی تھی، اس غلام سے کچھ دشمنی تھی، تو اس نے ایک چال چلی، اس نے کہا اس کو مار ڈالا جائے، قتل کر دیا جائے۔ اشارت بکشت نش کرد، اس نے اس کو مار ڈالنے کا اشارہ کیا۔ تا دیگر بندگاں چنی فعل نیارند، تاکہ اور غلام ایسے افعال نہ کرے۔ تو جب اس نے یہ چال چلی تو غلام نے اس سے بھی بڑی چال چلی۔ غلام بہت چالاک تھا، حکیم تھا، حکمت بڑی بات اس نے کہی۔ بندہ سر پیش عمرو لیث بر زمین ہاتھ۔ کہہ رہے ہیں کہ غلام نے عمرو لیث کے سامنے سر زمین پر رکھا اور گفت، اور کہا۔ اس نے ایک شعر پڑھا کہ ہرچے رود بر سرم چوں تو پسندی روا است، جو کچھ میرے سر پر گزر جائے جب تو پسند کرے تو جائز ہے۔ بندہ چہ دعویٰ کند حکم خداوند راست، بندہ کیا دعویٰ کر سکتا ہے جب آقا کا حکم ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کیا کہتے ہیں کہ آپ جو بھی سزا میرے مقرر کریں گے، میں آپ کا غلام ہوں اور آپ کی ہر بات ماننے کو تیار ہوں۔ لیکن آگے میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں، اور بات کیا ہے اس نے آگے کہا، آگے کہی وہ بات۔ لیکن بموجب آ کے پروردہ نعمت این خاندانم، لیکن چونکہ اس خاندان کی نعمت کا میں پلا ہوا ہوں، نخواہم کے در قیامت بخون من گرفتار آئی، میں نہیں چاہتا کہ قیامت کے دن میرے خون کی وجہ سے آپ گرفتار ہو جائیں۔ یعنی اگر آپ مجھے قتل کروا دیں گے تو مجھے جو قتل کیا جائے گا، آپ مجھے قتل کروائیں گے، کسی ایسے جرم کی وجہ سے مجھے نہیں قتل کروائیں گے جس کی سزا قتل ہے۔ میں بھاگ گیا، اس کی کچھ ہلکی سزا ہو سکتی ہے، لیکن اس کی اتنی بڑی سزا نہیں ہو سکتی ہے کہ اس کے بدلے مجھے قتل کر دیا جائے۔ تو اگر آپ مجھے قتل کر دیں گے، جیسا کہ وزیر مشورہ دے رہا ہے، تو قیامت کے دن آپ کو پکڑ کے لایا جائے گا اس جرم کی سزا کے اندر۔ تو آپ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ مجھ کو ایسے جرم کی وجہ سے قتل کروائیں جس کی سزا قتل ہو؟ اور جرم یہ ہے کہ میں اس وزیر کو قتل کر دیتا ہوں، تو چونکہ میں اس وزیر کو قتل کر دوں گا تو قصاص کے اندر آپ مجھے قتل کروا دیں گی، تو اس طرح آپ جو ہے گناہ قیامت میں آپ کی پکڑ نہیں ہوگی۔ اجازت فرمائی تا وزیر را بکشم، آپ مجھے اجازت دیں تاکہ میں اس وزیر کو قتل کر دوں، مار ڈالوں۔ پس آنگہ بقصاص او بفرمائی خون من ریختن، اس وقت اس کے بدلے میرے خون بہانے کا حکم فرما دیجئے، تا بحق کے کشتہ باشی، تاکہ حق بات پر تو قاتل بنے۔ کہہ رہے ملک را خندہ گرفت، بادشاہ کو اس غلام کی بات سے ہنسی آ گئی۔ وزیر را گفت، اور وزیر سے کہا، چگونہ مصلحت می بینی، تو کیا مصلحت دیکھتا ہے؟ وزیر گفت، تو وزیر نے کہا، اے خداوند جہاں، اے مالک جہاں، مصلحت آمی بینم، میں یہی مصلحت دیکھتا ہوں کہ بہر خدا وصدقہ گور پدر اورا، وصدقہ گور پدر، کہ اے مالک جہاں، میں یہی مصلحت دیکھتا ہوں کہ بہر خدا، کہ خدا کے واسطے، و صدقہ گور پدر، اور اپنے باپ کے قبر کے صدقے، اورا آزاد کنی، اس کو چھوڑ دیجئے، تا میرا نیز در بلائے نفگند، تاکہ مجھ کو بھی کسی بلا میں نہ پھنسائے۔ گناہ از من است، غلطی مجھ سے ہوئی ہے، وقول حکیمہ معتبر کے گفتن،
اور عقل مندوں کا قول معتبر ہے جو انہوں نے کہا ہے، چو کر دی با کلوخ انداز پیکار، جب ڈھیلا پھینکنے والے سے، کلوخ کہتے ہیں ڈھیلے کو، جب ڈھیلا پھینکنے والے سے تو نے جنگ کی ہے، سرے خود را بنا دانی شکستی، تو نے بیوقوفی سے اپنے سر کو توڑا ہے، چوں تیر انداختی بر روئے دشمن، جب تو نے دشمن کی طرف تیر پھینکا ہے، چنا دا کا اندر آمادش نشستی، تو ایسا سمجھ کہ تو اس کے نشانے پہ بیٹھا ہے۔ تو کہنے کا یہ مطلب یہ ہے کہ اس وزیر کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، اس نے کہا کہ غلطی میری ہی ہے، اور حکیموں نے جو بات کہا ہے وہ سچ کہا ہے، اور ان کی بات کا حاصل یہ ہے کہ جو شخص کسی دشمن پر تیر برساتا ہے تو اسے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ وہ بھی اس کے نشانے پر ہے، اس لیے کہ جو شخص اپنے بھائی کے لیے کنواں کھودتا ہے وہ خود اس کنویں کے اندر گرتا ہے۔ تو اس حکایت کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وزیروں کو چاہیے کہ وہ بلا وجہ بادشاہ کے دربار میں کسی کی دشمنی نہ کریں، اور بادشاہوں کو چاہیے کہ وہ حاسد ہوں اور خود غرض لوگوں کی وجہ سے کسی کو سزا نہ دے، بلکہ پہلے وہ مجرم کی بات غور سے سنیں پھر فیصلہ کریں۔